السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ چینل اس لیے نہیں کھولا کہ ہمیں شیئر مل جائیں گے یا ہمیں کچھ یوٹیوب سے پیسہ آ جائے گا، اس کے لیے نہیں کھولا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ کام جو ہے قومی مفاد میں بھی کیے جاتے ہیں، کچھ کام جو ہے شیئرنگ کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، اور کچھ کام جو ہے جو اپنی سوچ ہے، جو اپنا انداز ہے، جو اپنا طریقہ کار ہے، اور دوسرے کی غلطیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور ان کو صحیح راستے پر جو ہم سمجھتے ہیں بتایا جاتا ہے، تو اس میں حصہ ڈالنے کے لیے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ اچھے کام میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کام ہو، کم از کم ہم اس میں اپنا حصہ تو ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں، تو ایک نشانی یہ ہے کہ اگر کچھ ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو روکے، اگر طاقت نہیں رکھتا، قلم پر اس کا برا اثر ہے تو اس کے خلاف لکھے۔ وہ بھی نہیں کر سکتا، زبان سے اقرار کرے۔ اگر زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل میں اس کا اقرار کرے، لیکن یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے، یہ حدیث نبوی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ الحمدللہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، یوٹیوب آزاد ہے، اور کئی یوٹیوب پر جو ہے اپنا اپنا نظریہ جو ہے یوٹیوب پا کر بیان کرتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر ان نظریوں کو پسند کرتا ہوں جو پاکستان کے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے حق میں ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی وہ جو پاکستان کے حق میں ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر میں اپنی آرمی کے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اور آرمی کے لیے میں ہمیشہ آواز اٹھاتا رہتا ہوں، اور ہماری آرمی ہے جس نے ملک کو بچایا ہوا ہے، ورنہ ہماری جو گورنمنٹیں آئی ہیں پچھلے ادوار میں وہ تو ملک کو بیچ کے کھا چکی ہوتی۔ اسی طرح آج 5 اگست ہے، اور 5 اگست جو ہے ہمارے پاکستانی مسلمانوں کے لحاظ سے بہت اہم دن ہے۔ اس کی اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کی ہسٹری میں جائیں، تو بات یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو کچھ ریاستوں میں الیکشن ہوئے تھے اور کچھ ریاستوں میں سلیکشن ہوئی تھی۔ سلیکشن سے مراد یہ ہے کہ ان ریاستوں کے جو سربراہان تھے انہوں نے خود فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، انڈیا میں جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ کشمیر کا جو مہاراجہ تھا وہ سکھ تھا، تو سکھ برادری چونکہ آدھا پنجاب لے چکی تھی اور وہ جو ہے انڈیا کے ساتھ شامل ہو چکی تھی، تو لہذا اس سکھ راجہ نے بھی انڈیا کا ساتھ دیا، لیکن وہاں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی تھی اور پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اس سکھ نے کچھ رشوت لے کر اپنی اسٹیٹ کو انڈیا میں ضم کیا، لیکن مسلمان جو تھے پاکستانی وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے وار کی، یعنی جنگ کی۔ انڈیا نے اپنی آرمی اتار دی اور پاکستانیوں نے بھی اپنی آرمی اتار دی۔ اس وقت آرمی کا اتنا کچھ وہ نہیں تھا، کچھ قبائلی لوگ تھے، کچھ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ تھے، پٹھان تھے، اور کچھ ہمارے رضاکار جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ یہ جو موجودہ آزاد کشمیر ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور باقی جو رہ گیا تو جنگ ہم جیت جاتے اگر مزید ہم کوشش کرتے، لیکن انڈیا جو ہے وہ چلا گیا اقوام متحدہ میں، یعنی یو این او میں۔ تو یو این او نے پاکستان کو گارنٹی دی کہ آپ جنگ روک دیں، اس ایریے کو جہاں تک آپ کی آرمی آ چکی ہے اور انڈیا جہاں تک موجود ہے اس ایریے کو ایل او سی قرار دے دی جائے۔ تو اس کو ایل او سی قرار دے دیا گیا، یعنی ایسی سرحد جو متنازع ہے جس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ لہذا پاکستان نے اقوام متحدہ کی بات پر اعتبار کیا اور وہ پاکستان جو ہے پاکستانی عوام جو تسلی کر کے بیٹھ گئی۔ اب اس عرصے میں 70 سال ہو گئے، اس طرح انڈیا نے پاکستان میں
پاکستانی حکمرانوں کو، پاکستانی عوام کو، پاکستانی غداروں کو خرید لیا، اور جنہوں نے کشمیر کی آواز نہ اٹھائی تو ایسے مدھم لہجے میں کہ پتہ چلے کہ یہ کوئی آواز نہیں ہے۔ انڈیا نے بین الاقوامی طور پر دنیا کو یہ باور کرایا کہ کشمیر ہمارے ساتھ ہے۔ چھوٹے موٹے الیکشن کرا کے، اور وہ الیکشن جو ایسے ہوتے تھے جیسے دھاندلی والے الیکشن ہوتے ہیں، وہ الیکشن کرا کے یہ دنیا کو باور کراتا رہا کہ کشمیر ہمارا ہے۔ لیکن پچھلے سال اگست 5 تاریخ کو مودی نے کچھ قدم آگے بڑھایا۔ وہ قدم کیا تھا کہ اس نے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی 370 ایک قرارداد تھی، اس کو معطل کر دیا۔ قانون تھا کشمیر کے حق میں، یعنی کشمیر کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آزاد ریاست دیں گے، صدر اپنا ہوگا، وزیر اعظم اپنا ہوگا، اسمبلی اس کی اپنی ہوگی۔ اور پچھلے سال 5 اگست کو مودی نے یہ اس کی حیثیت ختم کر دی، اس کو جو ہے انڈیا میں ضم کر دیا، اور کشمیر کو کرفیو کی نظر کر دیا، آرمی کے حوالے کر دیا، اور 1 سال ہو گیا ہے۔ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، ہمارے جو کشمیری مسلمان ہیں، وہ قید میں ہیں، یعنی وہاں لاک ڈاؤن ہے، مارشل لا ہے، ایسے کہہ لیں کہ ایک قسم کا ان کو قید و بند کیا ہوا ہے، تو کرفیو لگایا ہوا ہے، میڈیا پر پابندی ہے، نیٹ پر پابندی ہے، سوشل میڈیا پر پابندی ہے، تمام پابندیاں ہیں۔ تو آج 5 اگست جو ہے اسی سلسلے میں منا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے سے نہ صرف یکجہتی کا اظہار کیا، بلکہ ہم 2 قدم آگے چلے گئے۔ وہ قدم کیا ہے کہ کل جو ہے وزیر اعظم آف پاکستان نے جو آفیشیل میپ آف پاکستان جاری کیا، ایک نیا نقشہ جاری کیا، جو پاکستان کی کتابوں میں، پاکستان کے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اور بین الاقوامی طور پر یہی نقشہ جاری ہوگا، اور اس کو UN میں اور بڑی بڑی جو اسٹیٹس ہیں یا اسٹیج ہیں ان پر بھی واضح کیا جائے گا۔ تو یہ نقشہ جو ہے بین الاقوامی طور پر جاری ہو چکا ہے، ہماری کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے، ہماری جو مختلف اپوزیشن جماعتیں ہیں ان نے بھی منظوری دے دی ہے، تو اب یہ نقشہ جاری ہو چکا ہے۔ اس میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں؟ اس میں جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، لداخ کا علاقہ ہے، سیاچین کا علاقہ ہے، یہ پورے کا پورا پاکستان میں شامل کیا گیا ہے، اور دوسرا جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کو بھی پاکستان میں شامل کیا گیا ہے۔ تیسرا جو ہمارا نادرن ایریا ہے، قبائلی علاقے ہیں، پہلے وہ آزاد علاقے ہوا کرتے تھے، وہ قبائل بھی پاکستان میں ضم کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح پاکستان کا ایک منظم نقشہ جو پیش کیا گیا ہے، اور یہ اعزاز اس گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ اس گورنمنٹ نے ایسا کام کیا ہے جس سے ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں اور ہم یہ علاقے لیں گے۔ اب انڈیا کو پرابلم یہ ہے کہ انڈیا نے تو خصوصیت ختم کر دی ہے، آپ کوئی بھی ملک جائے وہاں قبضہ کر سکتے ہیں، جیسے چائنا نے لداخ پہ قبضہ کر لیا۔ آپ انڈیا اقوام متحدہ کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ اقوام متحدہ نے جو اس کو متنازع علاقہ قرار دیا تھا، اب وہ متنازع علاقہ نہیں رہا، اب وہ چائنا قبضے میں چلا گیا۔ تو لہٰذا متنازع علاقہ مطلب یہ ہوتا ہے جو قبضہ کر لے اسی کا۔ اب چائنا نے قبضہ کر لیا، وہ اسی کا ہو گیا۔ اگر فیوچر میں پاکستان ان علاقوں پر قبضہ کرتا ہے تو وہ پاکستان کے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اب انڈیا خود پھنس گیا ہے اس متنازع علاقے کو، یعنی 370 قانون کو ختم کر رکھے۔ قانون کی یہ شک تھی 370، اس کو ختم کر کے انڈیا خود پھنس گیا، اور یہ ہماری خارجہ امور بہت بڑی فتح ہے۔ اور اس طرح جو ہے ہم شرع عام کہہ سکتے ہیں کشمیر ہمارے نقشے کا حصہ ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ اب یہ جائے گا اقوام متحدہ میں بھارت، تو وہاں جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس نے
اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس میں تو یہ متنازع علاقہ ہے، اب اس نے خود اس متنازع علاقہ کو ختم کر دیا۔ اب جب متنازع علاقہ کو ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے اس نے اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کو نہیں مانا، اس کی خلاف ورزی کی اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ لہٰذا اب جو ان علاقوں کو ایکوپائڈ کرے گا وہ علاقے اسی کے ہوں گے۔ اب چائنا نے جو ہے لداخ کا علاقہ قبضے میں لے لیا ہے، اب رہ گیا ہے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ، وہاں بھی جنگ تیار ہے دونوں طرف سے، انڈیا اور پاکستان کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نقشہ تو جاری ہو گیا، لیکن اگلا قدم کیا ہوتا ہے جو انڈیا کے لیے موت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نقشہ جاری ہو گیا ہے، انڈیا کا میڈیا اس پر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں انڈیا نے بھی ایک نقشہ جاری کیا تھا جس میں لداخ اور یہ سارے علاقے اس نے اپنے شمالی علاقہ جات اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقوں میں شامل کیا تھا، لیکن اس کا توڑ جو چائنا نے نکالا ہے اس نے تمام علاقوں سے انڈیا کو نکال پار کیا، لہذا وہ علاقے تو انڈیا کے ہاتھ سے گئے۔ اب چائنا اور پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی ہے کہ یہ جو علاقے متنازع علاقے ہیں ان دونوں علاقوں پر قبضہ کیا جائے، اور جو علاقے پاکستان کلیم کرتا ہے وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، جو علاقے چائنا کلیم کرتا ہے وہ چائنا کے ہو جائیں گے۔ اب لداخ کے علاقے کو لداخ کے علاقے کی سے جو روڈ جاتی ہے، چائنا اس کو سی پیک کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اگر لداخ کا علاقہ سی پیک سے مل جاتا ہے تو سمجھ لو کہ نیپال جو ہے سی پیک کا پارٹنر بن جائے گا۔ نیپال کو جو سامان آتا ہے تھا وہ انڈیا کے راستے سے آتا تھا، اب چائنا اس کو مکمل سپلائی دے رہا ہے۔ اسی طرح نیپال اگر سی پیک کا پارٹنر بن جاتا ہے تو اس کو یہ سمندروں تک راستہ مل جائے گا، اس طرح وہ اپنا مال تیل ہر چیز اس راستے سے منگوا سکے گا۔ لہذا نیپال کو بہت خوشی ہوگی کہ وہ اگر اس کا پارٹنر بنتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ہن نیک کے نام سے ایک علاقہ ہے انڈیا کا، وہ ایک کوریڈور ہے، اس کو فتح کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کو فتح کرنے کے قریب ہے۔ اگر وہ فتح کرتا ہے تو انڈیا کی جو 8 ریاستیں ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ الگ ہو جاتی ہیں تو پھر خالستان ہے، کشمیر ہے، یہ بھی یقیناً الگ ہو جائیں گے۔ اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی فتح ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کی خارجہ امور میں پہلی فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو عمران خان نے کافی فتوحات حاصل کر لی ہیں، ایران کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، حسینہ واجد کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، بنگلہ دیش کو، نیپال کو، بھوٹان کو۔ پاکستان نے خارجہ امور میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن اندرونی سطح پر پاکستان کو کچھ مخالفوں کا سامنا ہے۔ نیب قانون میں ترمیم کی بات آئی تو اپوزیشن نے کچھ تبدیلیوں کا عندیہ دیا، مشورے دیے، تو جب وہ زبانی کلامی بات کر رہے تھے تو وزیر اعظم صاحب سے بات کی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا، اپنی ٹیم کو کہا کہ بھائی تم ان سے وہ جو ان کے معاہدے ہیں نا، وہ جو ان کے تبدیلیوں کے وہ ہیں، وہ آپ ان سے لکھوا لو، تحریر لے لو۔ انہوں نے تحریر لکھ دی۔ یہ عمران خان کی بہت بڑی پروٹیکس تھی، انہوں نے وہ سب کچھ لکھ دیا، 35 جو پنچر تھے وہ لکھ دیے۔ کہنے کے مطابق جو 35 پنچر تھے ان کے بعد میں جو پنچر تھے وہ بھی زیادہ تھے، تقریباً 70 کے قریب پنچر تھے جو نیب کو لگنے تھے۔ تو جب یہ تحریری طور پر بات ہو گئی، جب یہ عمران خان کو پیش کیا گیا، عمران خان نے یک طرفہ اس کو مسترد کر دیا بڑی سختی کے ساتھ، بلکہ یہ کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے قانون کو صرف 37 پنچر اگر کسی ٹیوب کو لگ جائے اس میں ہوا بھر ٹھہرتی ہے، نہیں ٹھہرتی ہے۔ اگر یہ قانون نیب میں ہم شامل کر دیں گے، نیب تو ختم ہو جائے گا اور ہماری گورنمنٹ بھی ختم ہو جائے گا، لا اینڈ آرڈر ختم ہو جائے گا۔
چور ڈاکوں کو ہم یہ سہولتیں فراہم نہیں کریں گے، یہ عمران نے کہا۔ اور اس کے بعد اس نے وہی جو تحریری جو سینکشن تھیں، تبدیلیاں تھیں، وہی تحریر اٹھا کے اسمبلی میں ڈال دی، پبلک کر دی۔ اب پبلک نے جو لتاڑا اپوزیشن کو، اللہ معافی، اب وہ میڈیا پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اب نہ تو سوشل میڈیا پر آتے ہیں، نہ تو لائیو میڈیا پر آتے ہیں۔ اب وہ ان سینکشن کو لے کے اتنے ڈوبے ہیں بیچارے، اور اسی ڈوبی حالت میں انہوں نے جو قوانین تھے فیٹب کے وہ بھی پاس کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ جو ہم نے تحریر لکھی ہے نا، یہ تحریر ہمارے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ پھندا تو وہ بن گئی ہے، اب وہ سیاسی طور پر جو عمران خان نے ان کو ایک چاروں شانے چت کر دیا ہے، یعنی بولڈ کر دیا ہے پوری کی پوری ٹیم کو، پوری کی پوری اپوزیشن کو۔ اب وہ اپوزیشن کہتی ہے یار یہ جو ہے نا، یہ جو مصیبت آپ نے ہمارے گلے میں ڈالی ہے، یہ مصیبت سے ہماری جان چھڑاؤ، لیکن وہ ہے کہ چھوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے میڈیا پر پھیل چکی ہے۔ اور اس میں اپوزیشن والے ہوں یا گورنمنٹ والے ہوں وہ اس بات پہ شور مچا رہے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے دفاع کر رہی ہے، جبکہ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ وار کر رہے ہیں، اور یہ بنتا ہے ان کا وار، کیونکہ انہوں نے یہ اپنے ہاتھ سے لے کر دیے، سائن کر کے دیے۔ لہٰذا اس طرح جو ہے اپوزیشن جو ہے چاروں شانے چت ہونے کے بعد تو اب کہتے ہیں نا ایک شرمندگی سی ہے ان کے دل میں، ان کے ضمیر میں، کہ اب نہ تو میڈیا کے سامنے آتے ہیں، نہ عوام کے سامنے جا سکتے ہیں۔ اب کیا کریں کیا نہ کریں، آپ کون سی پلاننگ کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اب فضل الرحمان نے تو صاف کہہ دیا ہے میرے ساتھ اپوزیشن نے دھوکہ کیا ہے، وہی ساس اور بہو والے شکوے۔ تو فضل الرحمان ایک ایسی بلا ہے اس کو کسی وقت بھی خریدا جا سکتا ہے، اس کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ایک کافر کی بات کا اعتبار کر لو، یہودی کی بات کا اعتبار کر لو، ایک بے دین آدمی کی بات کا یقین کر لو، لیکن اس فضل الرحمان کا اعتبار مت کرو، کیونکہ فضل الرحمان منٹ میں بدل جاتا ہے، منٹ میں ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے ہزاروں چہرے ہیں، ہر چہرے پہ ایک نیا نقاب چڑھایا ہوا ہے اس نے، اور ہر نقاب جب اتارتا ہے تو اندر سے جو چہرہ نکلتا ہے وہ ایک دوست کی چہرہ ہی نکلتا ہے۔ تو اسی طرح اس کی سوچ کو مت اپناؤ، اس کی سوچ کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ ملک کے لیے کام کرو، عوام کے لیے کام کرو، حکومت کے لیے کام کرو، اور پاکستان آرمی کے لیے کام کرو۔ باقی میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ٹچ کریں۔ اگر میری باتیں پسند آئیں تو کمنٹس بھی دیں۔ باقی میں یہ کہوں گا کمنٹس میں اگر یہ لکھیں پاکستان آرمی زندہ باد اور پاکستان زندہ باد۔ اللہ